اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جماع عزت مندوں مشرانوں کشرانوں درانوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام امت مسلموں کو آپس محبت اور اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ معزز خواتین حضرات، چیلہ کشی کی سلسلے میں آپ تمام کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو عملیات کے متعلق، چیلہ کشی کے متعلق، حصارات کے متعلق، جو لوگ عملیات سیکھنا چاہتے ہیں، چیلہ کشی کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ جو لوگ اپنے مریضوں کا علاج خود کرنا چاہتے ہیں، اس میں میرے ہیلپ کی ضرورت ہے۔ دوپہر 3 بجے سے لے کر شام 6 بجے تک آپ لوگوں کی فون کال سنتا ہوں، اس درمیان تمام مسائل ڈسکس کر سکتے ہیں۔ باموکل چیلہ کشی میں جو جنات تابع ہوتے ہیں وہ اگر شریف نہ ہوں تو جو جنات کے مریض آتے ہیں ان کی حاضری کر کے ان کو تابع کر سکتے ہیں یا نہیں، بالکل بھی آپ نہ کریں۔ اس کے بہتر یہ ہے کہ جو چیلہ کشی کے اندر آپ نے جنات حاصل کیے ہیں ان سالوں کو سیٹ کریں، کیونکہ بہت ساری چیزیں آپ کی الجھ جائیں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جنات آپ کے پاس آتے ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ خود صحیح نہیں ہوتے۔ اگر آپ خود صحیح ہوتے ہیں نا تو آگے سے انسان کے پتر آپ کو جنات ملتے ہیں۔ وہ آپ کہیں گے انسان کے پتر تو جنات ہوتے نہیں ہیں، ہوتے ہیں بہت سارے، اس کے اندر لوازمات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو آپ کا استاد ہے اس سے مشورہ کریں، وہ آپ کو بہتر گائیڈ کرے گا۔ بہت سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں، چیلہ کشی کسی اور کا کیا ہوتا ہے تو میں ان کو سیدھا تو کر دیتا ہوں لیکن اس سے فیس لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ان کو نہیں کرنا چاہیے، اپنے جو آپ کے موکل ہیں ان کے ساتھ گزارا کر کے آپ کو سیٹنگ کرنی پڑے گی۔ جو جنات عامل کو کھانا دیتے ہیں اور وہ کتنے ٹائم تک عامل کھا سکتے ہیں، اس کے بعد شکل تبدیل کرتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، اس کے اندر بہت ساری کیٹیگری ہیں۔ کچھ عامل کو جو جنات کھانا دیتے ہیں وہ فوراً کھانے کے بعد کھا لیں تو ہضم ہو گیا، اس کے بعد نہ اس کو پیشاب آئے گا نہ پخانا آئے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جنات کے اس کو کھانا دیتے ہیں شوختہ بازی کے لیے۔ شوختہ بازی سے مراد مطلب عامل کا ان کے ساتھ جب ایگریمنٹ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں جس جگہ پر آپ کو بلاؤں گا آپ کو آنا پڑے گا، اس وقت میں کچھ بھی آپ سے مانگ سکتا ہوں، آپ کو دینا پڑے گا۔ مثال کے طور پر جنات کی مریض کی جب وہ حاضری کر کے بیٹھا ہوتا ہے، ادھر سے اپنے موکل کو بلاتا ہے، ہاں بھائی فلاں جگہ سے چابی لاؤ، تو وہ فوراً لا کے دیتے ہیں۔ یا وہ اس کو کہتا ہے کہ فلاں جگہ سے فروٹ یا باربیکیو کچھ بھی چیزیں ایسے کہہ سکتا ہے، تو وہ لا کے دیتے ہیں، لیکن وہ عامل یا اپنے اس مریضوں کو کھلا نہیں سکتا۔ اگر وہ کھلائے گا تو گند بن جائے گا اور اس صورت میں عامل کی تباہی بھی ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ عامل کی تباہی نہیں ہوگی، عامل کی بہت ساری تباہی اس کے اندر ہو جاتی ہے اور ایگریمنٹ کے خلاف یہ چیزیں چلی جاتی ہیں۔ اور جو عامل کو کھانا کھانے کے لیے جنات دیتے ہیں نا، وہ بھی فوراً ہی کھایا جائے تو اچھا ہے۔ اس کو یہ نہیں کہ آپ رات کو رکھ لیں، آپ کہیں گے صبح اس کو لتاڑ دیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ جتنا بھی بڑا کوئی عامل ہو اس کو فوراً ہی کھانا پڑتا ہے۔ اب اس کے اندر بہت ساری چیزیں لوگ عجیب عجیب سی باتیں کریں گے لیکن اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حضرت آپ علاج کے لیے دوسری کنٹری کیوں نہیں جاتے؟ مجھے جانے کی ضرورت بھی نہیں، الحمدللہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی پاک ذات نے اتنا فضل کیا ہوا ہے، اتنا میرا بھرم رکھتا ہے کہ یہاں سے بیٹھ کے میں آل ورلڈ میں بہت سارے مریضوں کا علاج کر چکا ہوں اور کر بھی رہا ہوں، الحمدللہ، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور دوسرے نمبر پر کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے جانا ضروری ہوتا ہے، اور کچھ ایسے بے غیرت قسم کے عامل ہوتے ہیں جن کو گھومنے پھرنے کا بہت زیادہ شوق ہوتا ہے۔ بس وہ آگے سے بیٹھے کہ مریض دبئی میں ہے، وہ اتنا مالدار ہے، یا سعودیہ میں ہے، تو وہ آگے سے کہانیاں کرتے ہیں تاکہ کسی طریقے سے بلائے، اس کو پتہ ہے وہاں جاؤں گا، گھوموں گا پھروں گا اور عیاشی کروں گا، پھر اس کے بعد وہاں پر مریض اور نکلیں گے، مطلب ایک دکانداری اچھی چلے گی۔ تو بھائی وہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور دوسرے نمبر پر عامل کا یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ میں وہاں جاؤں گا تو پیسے زیادہ ملیں گے، مطلب ان کی پراپرٹی کو دیکھوں گا، پھر ان کو چکر دوں گا، یہ ساری لوازمات اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جب پیسوں کے لیے آدمی جاتا ہے نا تو الحمدللہ وہ فیس مجھے یہاں پر مل جاتی ہے، تو مجھے باہر اپنا ٹائم ضائع کرنے کے لیے نہیں جانا چاہیے۔ تو الحمدللہ کچھ ایسے مریض ہوں جس کا مجھے سمجھ نہیں آتی تو میں ان سے معذرت کر لیتا ہوں، کیونکہ میری ذمہ داری یہاں پر بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے بھی میں نہیں جانا چاہتا، اور بہت سارے گھروں کی ذمہ داری مجھ پر ہے تو اس کی وجہ سے میں جانا پسند ہے، اور اپنے گھر کو چھوڑنا مجھے پسند نہیں ہے۔ اور دوسرے نمبر پر یہاں پر جو میرے پاس مہمان آتے ہیں ان کو دیکھنا، پھر ان کے ساتھ معاملات کرنا، تو اس کے اندر میں کافی ٹائم گزار دیتا ہوں، تو اس وجہ سے میں جاتا نہیں ہوں۔ دوسرے نمبر پر علاج کے لیے جانا میرے لیے ضروری نہیں، کیونکہ اللہ میرا یہاں پر بھرم رکھ دیتا ہے، تو مجھے کیوں ضرورت ہے ایسے خواہ مخواہ کسی کو تنگ کرنے کی، وہاں پر جا اس کو کہو جی میں فلاں نہیں کھاتا، مجھے فلاں کا پرہیز ہے، مجھے یہ لا کے دو، یہ ہماری طبیعت میں نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہمیں یہاں پر سب کچھ مل جاتا ہے۔ چیلہ کشی کے دوران اگر کسی رات کو ناغہ ہو جائے تو چیلہ کشی دوبارہ کرنے پڑے گا۔ اس کے اندر اس کی کیفیت دیکھی جائے گی۔ بعض اوقات باموکل چیلہ کشی کے اندر بھی ناغہ ہو جاتا ہے، بلکہ پچھلے دنوں میں جو میرے دو شاگرد الحمدللہ کامیاب ہوئے باموکل چیلہ کشی میں، اس میں ایک تو ایسے صاحب ہیں اللہ کی پناہ ہے، بہت پیارے ہیں اور نمازی بھی ہیں، تہجد گزار بھی ہیں، وہ پہلے دن ہی اس سے مسٹیک ہو گئی۔
تو مجھے کہتا ہے استاد جی کیا کروں، میں نے بھی تھوڑا سا اس کو تنگ کیا، میں نے کہا بس اس کو خلاص کرو واپس آ جاؤ. تو پھر آگے سے ظاہر ہے وہ منت لے اور بہت سارے لوازمات تھے. تو جب اس نے مجھے بتایا تو میں نے کہا بیٹھو مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ لگائیں گے کسی کنارے اللہ کے حکم سے. اور اسی طرح تو میں نے تو اس کو کرا دیا اس کی، لیکن کیفیت دیکھی جاتی ہے بچے. اگر بھول کر دہی کا 1 چمچ کھا لے تو چیلا کشی میں دوبارہ کرنے پڑے گا. اگر آپ مجھ سے کر رہے ہیں با موکل چیلا کشی، اس کے لوازمات ایسے دہی آپ تک پہنچ ہی نہیں سکتا تو سوال ہی پیدا نہیں. اگر آپ گھر کے اندر رہ کے پرہیز کر رہے ہیں تو جس عامل کا چیلا کشی کر رہے ہیں وہ آپ کو بہتر گائیڈ کر سکتا ہے. اگر آپ با موکل کر رہے ہیں تو اس کے رول کے خلاف ہے، نہیں کھانا چاہیے. لیکن جو چیلا کشی با موکل میں کراتا ہوں نا، اس کے اندر کھانے پینے کا تصور بھی نہیں ہوتا. اس کے اندر روزے ہوتے ہیں، کھجور ہوتا ہے، ڈرائی فروٹ ہوتا ہے، کچا دودھ ہوتا ہے، کچی سبزی ہوتی ہے جیسے شلجم، مولی، اس کے ساتھ گاجر، مٹر. اس کو کچے آپ رگڑ سکتے ہیں، لیکن اس کا کھانا تو دور کی بات ہے، آپ تک پہنچتا بھی نہیں بچے. تو اس وجہ سے اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. حضرت صاحب جن کے مریض کی حاضری کے وقت عامل کا دھیان کہاں ہونا چاہیے؟ عامل کا دھیان یہ ہونا چاہیے کہ مریض کے اوپر پوری توجہ ہو. اگر تھوڑا سا اس نے، آپ کچھ کیا کرتے ہیں جنات جب حاضری دیتے ہیں نا اس وقت معالج کو الجھانے کی کوشش کرتے ہیں. مطلب اس کے ساتھ ہنسنا شروع کر دیں گے، اس کے ساتھ مستی شروع کر دیں گے. پھر عامل صاحب کیا کہتے ہیں؟ عامل صاحب کہتے ہیں کہ ساڈا پلہ بھاری ہے، ڈیر گٹ جم. صحیح ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں سب سے بڑا مضبوط ہوں. اس وقت عامل کی ایسی تباہی کرتے ہیں، پھر عامل صاحب مر شیوے دے تو پھر اس کی طبیعت ختم ہوتی ہے، پھر تباہ ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے اس طرح کے معاملات نہیں کرنے چاہیے. مجھے یاد ہے آج سے تقریباً 4 سال یا 5 سال پہلے جب ایک بچی کا میں نے علاج کیا تھا، 2 بچیوں کا پشاور میں. تو اس نے مجھے اتنا الجھایا اینڈ پہ مجھے کہتا ہے تو ہمارا بھی باپ ہے، تو کسی باتوں میں نہیں آتا، تو بہت حرامی ہے. اس نے یہ لفظ کہا تھا پشتو میں، تاڈیر گٹ حرامی دے. تو میں آگے ہنسنے لگا. میں نے کہا اس کو کیا کہوں گی، یہ بالکل جاہل ہے، تو میں اس کے ساتھ جاہل نہیں بن سکتا. تو یہ ساری چیزیں اس میں دیکھی جاتی ہیں کہ مریض کے اوپر پورا فوکس ہو اور مریض سے فری ہونے کی کوشش نہ کریں. جب آپ چیلا کشی کے اندر بچے بیٹھے ہو نا، تو اگر وہ جنات آپ سے مسکراتے بھی ہیں تو آپ تھوڑا سا سائڈ پر، خاص طور پر جب آپ خواتین کی حاضری کر کے بیٹھے ہو تو پھر تو اپنے آپ کو ایسے قابو کر کے بیٹھے، کیونکہ ہو سکتا ہے جب وہ جنات مسکرا رہے ہوں آپ اس کے سامنے مسکرا پڑیں، آپ ہنس پڑیں، تو ہو سکتا ہے ان کے گھر والے آگے سے ایسے مائنڈ کریں کہ یہ اس کے ساتھ چکر چلا رہی ہے، اس کے اوپر جنات نے، اس بچی کا گھر بھی تباہ ہو سکتا ہے اور آپ کے آستانے کی اور آپ کی بھی تباہی ہو سکتی ہے. تو اس وجہ سے خواتین کے ساتھ کبھی بھی سیٹ پر بیٹھے آپ اس طرح کے معاملات نہ کریں، بہت ساری تباہی اس کے اندر ہوتی ہے. السلام علیکم بھائی صاحب، جب میں زیادہ بولتا ہوں یا زیادہ مذاق کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے فوراً سزا دیتے ہیں. اس کے اندر فوراً بولنے سے زیادہ سزا نہیں دیتے. اللہ رب العزت کے کچھ خاص پاکیزہ بندے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ دنیا کے اندر جب ان کو گناہ کرتے ہیں یا ان سے گناہ ہو جاتے تو میں فوراً ان کو سزا اس وجہ سے دیتا ہوں تاکہ وہ ان کی جب موت ہو تو میرے پاس پاک ہو کے آئیں. تو آپ تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت آپ کو فوراً اگر سزا دیتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں آپ پاک ہو کر جانا اللہ رب العزت آپ کو پسند کرتا ہے. تو آپ کو پاک ہی رہنا چاہیے، آپ کو زیادہ فضول نہیں بولنا چاہیے. ویسے بھی جو مذاق ہوتا ہے، ہنسنا ہوتا ہے، دل کو مردہ کر دیتا ہے. وہ آپ کہیں گے استاد جی آپ بھی ہنستے ہیں. تو بس یہ بھی بہت سارے معاملات ہیں. سرکار جو 2 عمل آپ کراتے ہیں اس کے بعد 3 دن کا کوئی ایسا عمل کر سکتے ہیں جس سے جنات باموکل تابع ہو جائیں؟ کر سکتے ہیں لیکن کرنا نہیں چاہیے. کر سکتے ہیں، اس میں وہ لوگ کر سکتے ہیں جو پرانے عامل ہوتے ہیں، کھلاڑی ہوتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں. 1 دن کے اندر بھی تابع ہو سکتا ہے جنات، لیکن کرنا نہیں چاہیے، بہت ساری تباہی ہوتی ہے. 41 دن کے چیلا کشی کے کرتے وقت کیا اس کو 21 دن میں کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. میں خواتین کو 21 دن کا ہی عمل کراتا ہوں کیونکہ خواتین کے بہت سارے جب مسائل ہوتے ہیں تو ان کو 1 مہینہ ساتھ لے کے نہیں چلنا سکتا. اور اس کے اندر میں میڈیسن ویسے استعمال نہیں کراتا. بہت ساری خواتین کی، میری بہنوں کی، ماؤں کی طبیعت بگڑ جاتی ہے تو 21 دن کا ہی کرا دیتا ہوں. لیکن زیادہ مضبوطی کے لیے بہتر یہ کہ آپ 41 دن کا کریں. حضرت کیا رمضان مبارک میں بھی باموکل چیلا کشی کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں لیکن نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ رمضان مبارک کے اندر آپ پورا زور اپنی عبادات پر اور اپنی اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے سب کچھ کریں. کیونکہ چیلا کشی کے اندر جب آپ بیٹھیں گے باموکل، اس میں آپ کی جماعت کی نمازیں رہ جائیں گی، اس کے اندر آپ کا جمعہ رہ جائے گا، بہت ساری چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں جو اچھا نہیں لگتا. یا بدیع السماوات والارض، یا بدیع السماوات لاکھ پڑھنے سے کیا موکل ظاہر ہو جاتا ہے؟ حاضر تو ہو جاتا ہے لیکن تباہی پھیرتا ہے بچے. یا بدیع السماوات والارض، یا بدیع، اس کو بغیر استاد کے ساتھ آپ نہ کریں، اور خاص طور پر موکل والا عمل. یہ ویسے بھی یا بدیع العجائب الخیر، یا بدیع، اس سے بھی بہت سارے لوازمات ہیں لیکن اس کو کرنا نہیں چاہیے بچے. آپ جنات کے بارے میں اتنا زیادہ خطرناک بولتے ہیں کہ آپ جنات کی آپ کی کلاس نہیں لگاتے. ان کی ضرورت ہے ایسے کریں. اور یہ تو ہو گیا پوزا.
भाई डर हमें भी लगता है, क्योंकि जिन्नात बहुत बड़े खतरनाक होते हैं, लेकिन मसला ये कि जब इंसान को कीड़ा होता है ना, फिर कुछ ना। दूसरे नंबर पर मेरे बुजुर्ग फरमाया करते थे कि ये जो आप हवा के अंदर उड़ते रहते हो ना, मुझे अक्सर कहते थे ये हमारी दुआओं का एक हिसार है, उसकी आप निगरानी के अंदर हो तो आप बचे हो। और ये मेरा इस पर यकीन है कि इंसान जब किसी के साथ बैत होता है या किसी की जिम्मेदारी में होता है अल्लाह के वलियों के साथ, तो अल्लाह उसको महफूज फरमाते हैं। इसकी बहुत सारी मेरे पास दलीलें हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, मैं इस वजह से बच जाता हूँ कि मेरे असातिज़ा की, मेरे बुजुर्गों की, और बहुत सारे मेरे मोहब्बत करने वाली मेरी माएँ बहनें, और बल्कि मुझे अक्सर पठान दोस्त कहते हैं कि उस्ताद जी जो आप हवा के अंदर उड़ रहे होते हैं ना, ये सफ़ेद बालों वाली जो ख़वातीन मुसल्ले पर तहज्जुद में बैठ के लिए आपकी दुआएं करते हैं, उसके कमाल है। सफ़ेद दाढ़ियों वाले बुजुर्ग मशर आपके लिए जब दुआएं करते हैं तो इस वजह से आप उड़ रहे होते हैं, आपको फ़र्क नहीं पड़ता। वरना बहुत सारे आमिलीन ऐसे लताड़े जाते हैं, अगर कोई लेक्चर देते हैं तो उनकी बीवी पर अटैक होता है, बच्चों पर होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऊपर ना होता है, ना होगा, ना कोई कर सकता है अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाअल्लाह ताला होगा भी नहीं। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे ऐसे मामलात हैं, दुआओं का एहतमाम होता है, पूरा परहेज के साथ चलते हैं तो अल्लाह बेहतर फैसले फरमाता है। अक्सर ऐसा क्यों होता है कि बामुअक्कल चिल्लाकशी के बाद मरीज के चेकअप के लिए उसकी तस्वीर क्यों देखना पड़ती है? तस्वीर अगर आप मुझसे पूछेंगे तो इस वजह से देखनी पड़ती है, जब मरीज सामने नहीं होता तो उसकी कैफियत नहीं आ जाती। जब उसकी तस्वीर देखते हैं ना, तस्वीर ताज़ा होती है बाज़-औक़ात, उसकी रिएक्शन, उसके मामलात वो भी उससे बीमारी से ज़ाहिर होते हैं, क्योंकि गैब का इल्म नहीं है बच्चे हमें। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक ज़ात से जो हमें मिला है ना, ये एक अंदाज़तन होता है, इसको परफेक्ट हम नहीं कह सकते। अगर आप इसको परफेक्ट कहते हैं तो मैं कहता हूँ कि ये दुनिया का सबसे बड़ा कुफर है कि जो आदमी कहे कि जो मैंने कह दिया वो सच है, बाकी इसके अलावा झूठ है, क्योंकि गैब का इल्म तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक ज़ात को है। तो इस वजह से उसका तस्वीर ज़रूरी समझता हूँ मैं। अगर कोई नहीं देना चाहते तो फिर मजबूरी होती है, उसका वैसे भी इलाज कर देते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि अगर जादू का इलाज करने के लिए किसी जानवर को अगर ज़िबा करना पड़े, उस पर किसी गैर अल्लाह का नाम लिया जाए तो जादू का इलाज हो जाएगा? बाज़-औक़ात जादू का इलाज तो हो जाता है, लेकिन इंसान का ईमान नहीं रहता, उसके अंदर तबाही हो जाती है। नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे आपके सवालात रहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि आज का काम कल पर अगर डाल दो तो फिर यही होती है। अभी बहुत सारे सवाल थे, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि वीडियो भी लंबा हो गया, फिर आप खफा होंगे। उम्मीद करता हूँ जो आपके सवालात थे जवाब मिल गया होगा। जो रहते हैं नेक्स्ट वीडियो में ज़मादा पर ख़ास दुआ का खुदाई पामान। अस्सलामु अलैकुम।